کیا کہتا ہے؟ خدا کے لوگ اور اسرائیل کہتی ہے موسیٰ ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا نے کہا ٹھیک ہے 3 دن تک یہ اپنے آپ کو پاک کریں اور میں ان سے کلام کروں گا۔ اب خدا نے پاکیزگی کیا دی؟ سب سے پہلی بات خدا نے کہا اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ کی کرو جی؟ پاک صاف کرو۔ اور دوسری گل انہوں نے کہا کوئی بندہ جو ہے نا اپنی بڈھی سے کول نہ جائے تو کوئی بڈھی اپنے بندے سے کول نہ جائے۔ اپنے آپ کو پاک کرو، تسی مینوں دیکھن لگے ہو، تسی مینوں دیکھن لگے ہو۔ اور یاد رکھو خدا کو دیکھنے کے لیے اتنا زبردست قانون ہے، اور خدا کے بدن کو کھانے اور پینے کے لیے کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے 21 باب اور اس کی 4 آیت کو لکھا ہے جی، کاہن نے داؤد کو جواب دیا میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں۔ کیڑیاں روٹیاں جی؟ کیڑیاں روٹیاں؟ مقدس روٹی۔ یہ مقدس روٹی آپ کھانے والے ہیں آج، جو یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے۔ لکھا ہے مقدس روٹیاں ہیں، اور لکھا ہے بشرط یہ کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ بھائی اپنے آپ کو پاک تے صاف رکھ کے پھر اسی اس روٹی کو کھانا ہے، پھر اسی اس یادگاری کو منانا ہے، پھر اس شامل ہونا ہے۔ اور جب بزرگ پالوس کا لکھا ہوا خط کو پڑھتے ہیں 11واں چیپٹر اور اس کا 27 سے 29 آیت کے اندر، تو بڑی زبردست خدا کے بندے نے بات لکھی ہے۔ نامناسب طور پر لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ جو نامناسب طور پر، ان نامناسب کیے، کنوں کہتے ہیں نامناسب؟ کسے کہتے ہیں بھئی نامناسب؟ لکھا ہے نامناسب طور پر جو کوئی خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے ਉਹਦਾ انجام کی ہوئے گا؟ یاد رکھیو جی، بڑے غور نہ سنو گے، اسی یسوع مسیح دا بدن تے خون کھان لگے۔ ایک بندے نے نامناسب طور تے یسوع مسیح دا بدن تے خون کھادا تے پیتا۔ کی نام سی ਉਹਦਾ؟ کی نام سی؟ یسوع مسیح دے نال بیٹھا ہویا، یسوع مسیح دے نال بیٹھ کے اسی پیالے دے وچوں پیندا پیا تے اسی روٹی چوں کھاندا پیا۔ کی نام سی؟ یہودا اسکریوتی۔ یہودا اسکریوتی نامناسب طور تے، پتہ کی میں نامناسب سی؟ چوری وہ کردا سی، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو تھیلی اس کے پاس رہتی جس میں چندہ ہدیہ ڈالا جاتا وہ تھیلی سے نکال لیتا، وہ تھیلی سے نکال لیتا۔ چور سی، غدار بھی سی۔ یسوع مسیح کا بارو بار سودا کر رہا کہنا میں پڑھاؤں گا۔ یسوع مسیح کو کتنے سکیاں جی بیچیا؟ 30 سکوں میں یسوع مسیح کو بیچ دیا۔ غدار بھی سی۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے، زبور کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا بندہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اس کے دلی دوست نے اس پر لات ماری، اس پر لات دلی دوست نے غداری کر دی اور یسوع مسیح نے پھڑا دیتا۔ اور پتہ کی انجام ہویا؟ پتہ کی انجام ہویا بھلا؟ لکھا ہے جنہوں نے پھانسی لی لئی نا، تو جدوں بائبل جمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کا پیٹ پھٹ گیا تے دی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ یاد رکھیں نامناسب طور پر لکھا جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے کو پیے یا دے خون بدن کو کھائے پیوے تو لکھا ہے کہ وہ قصوروار ٹھہرے گا۔ کی ہوئے گا جی؟ قصوروار ٹھہرے گا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اپنے آپ کو کی کرے؟ آزمائے، اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اس روٹی نو یسوع مسیح دے بدن تے خون نو کھان دے لائق ہے نا کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اس لیے بھئی لکھا ہے کہ اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کے کھانے اور پینے سے سزا پائے گا۔ کی پائے گا؟ سزا پائے گا۔ یاد رکھیو جی، یسوع مسیح کا بدن تے خون شفا دیتا ہے نا؟ جنہاں نے کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ آمین۔ یسوع مسیح کا بدن اور خون، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یسوع مسیح کا بدن اور خون ہمیں شفا دیتا ہے، لیکن یسوع مسیح کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر ہم نامناسب طور پر اسے کھائیں گے، نامناسب طور پر پیئیں گے تو پھر سزا پائیں گے۔ کی پاؤں گے؟ سزا پائیں گے۔
اور کیا سزا ہوگی؟ سزا کیا ہوگی اس کی؟ گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو کیا لکھا ہے؟ گنتی کی کتاب 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، لیکن جو آدمی پاک ہو، جو آدمی اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے، اپنی قوم میں سے بڑے غور نہ، بڑے دھیان نہ سنیں گے۔ اسی بعض اوقات تین اتوار بڑے ریگولر چرچ ہونے ہیں، بڑے ریگولر طریقے نال چرچ ہونے ہیں، تے جدن ہوندا نا مہینے دا پہلا اتوار جڑا شاعر پانی دا یسوع مسیح دے بدن تے خون دی ضیافت دا، اودن کوئی نہ کوئی کام مانوں پہ جاندا۔ یاد رکھیو جے بھاویں کوئی پادری ہے تے بھاویں کوئی جناب پریچر ہے تے بھاویں ٹیچر ہے تے بھاویں عالم ہے تے بھاویں کوئی بھی ہے، اگر یسوع مسیح نے کہا نا کہ بھائی اگر نہیں کھائے گا تو نقصان ہوئے گا، تو پھر نقصان ہی ہے، اس کوئی بھی رد و بدل نہیں۔ لکھا ہے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اپنی قوم میں سے۔ اور ہوگا کیا؟ جب کرنتھیوں کو پڑھتے ہیں، جب کرنتھیوں 11:30 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں، کمزور اور یاد رکھیے نہ مناسب طور پہ کھاواں گے، انہوں نہ کھاواں گے تو پھر کی ہوئے گا؟ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے، اپنی قوم میں سے بھائی خدا کی قوم چو الگ ہو جائیں گے۔ دوسری گل بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور تیسری گل خدا کہتا ہے بہت سے لوگ اسی وجہ سے سو گئے ہیں، جڑے کبھی نہیں جڑے سمجھو کہ لکھا ہے اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں، اس لیے کہ ہم نامناسب طور پر اسے کھا رہے ہیں، نامناسب طور پر لے رہے ہیں، نامناسب طور پر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس سے واسطے وہی بڑے بندے کمزور نے تے بڑے بندے بیمار بھی ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یسوع مسیح کا بدن کھائیں گے، خون پیئیں گے تو ہمیں شفا ملے گی، ہمیں نجات ملے گی، ہمیں زور، ہمیں قوت ملے گی۔ اور یہاں پر ہم کھانے کی جب کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں تو بھی کمزور ہیں، تو بھی بیمار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نامناسب طور پر کھا رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بڑی زبردست اس بات کی منادی کی جب یوحنا کو پڑھتے ہیں 6 باب اور اس کی 53 آیت کو، تو لکھا یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے، تم میں زندگی، تم میں زندگی۔ اور آپ پتہ کتنے الفاظ بولے ہیں؟ یہ الفاظ میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے بھائی اگر ہم اس بدن کو، یسوع کے بدن کو، یسوع کے خون کو نہیں کھاتے پیتے تو ہم میں زندگی نہیں ہے، ہم میں زندگی۔ کتنے لوگ زندگی پانا چاہتے ہیں؟ آمین۔ اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی معرفت لکھی انجیل کو پڑھتے ہیں 6 باب اور اس کی 50 سے 51 آیت کے اندر لکھا ہے جی یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے، آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ کیسی زبردست گل ہے۔ تسی باہر کسی نے واقعہ نہیں مرنا، باہر کسی نے واقعہ آسان نہیں مرنا تو پتہ کی کہیں گے؟ کہیں گے تو دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا بندہ، کہتا ہے میں تو مرنا ہی نہیں۔ لیکن یہ الفاظ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی میرا بدن کھائے گا، میرا خون پیے گا، وہ آدمی مرے گا نہیں، وہ آدمی ہمیشہ تک زندہ رہے گا، ابدی زندگی حاصل کرے گا، ابدی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ اس لیے بھائی بڑا زبردست بات ہے، 51 آیت کے اندر لکھا ہے میں ہوں زندگی کی روٹی، میں ہوں زندگی کی روٹی۔ ہمیں زندگی دینے والی روٹی وہ یسوع مسیح ہے، زندگی دینے والی روٹی یسوع مسیح ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ، ابد تک زندہ، ابد تک زندہ، ابد تک زندہ رہے گا۔ بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، وہ میرا گوشت ہے۔ بھائی ہمیشہ کی زندگی دینے والا،
ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع مسیح کا بدن اور یسوع مسیح کا خون ہے. لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کتنے زبردست فائدے ہیں. سب تو پہلو یسوع مسیح کے اندر تسی مرو گے نہیں. پھر یسوع مسیح کہندے نے کہ بھئی جڑا اس گوشت کو کھائے گا اس خون کو پیوے گا وہ زندگی پائے گا ہمیشہ دی اس جہان دی زندگی پائے گا. پھر یسوع مسیح کہندا ہے کہ میں آخری دن پھر اسے زندہ کروں گا. آخری دن پھر اسے زندہ کروں گا. یسوع مسیح پھر آخری دن یاد رکھو سارے اندر جی یسوع مسیح نے زندہ کرنا ہے. یسوع مسیح کی آمد آنے والی ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. یسوع مسیح کا ظہور ہونے والا ہے اور وہی جو اس بدن کو کھاتے اور پیتے ہیں وہی پہلے اٹھیں گے. پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں. پہلے وہ جو مسیح میں اور یہاں پر ہے مسیح میں شامل ہونا اور وہاں پر لکھا ہے مسیح میں سو گئے. جب میں کا لفظ یہاں پر میں شامل ہوں گے پھر میں جب یسوع کا لکھا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے وہ زندہ کیے جائیں گے. اس لیے بھائی لکھا ہے کہ پھر آخری دن یسوع مسیح اس کو زندہ کرے گا. اور لکھا ہے کلام خدا کے اندر جب ہم خدا کے بندہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل کو پڑھتے ہیں 6 باب 57 آیت لکھا ہے جس طرح زندہ باپ مجھے بھیجا جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. وہ زندہ رہے گا. کیا ہوگا جی؟ وہ زندہ رہے گا. ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیشہ کی زندگی پائے گا. انہیں زبردست فائدے ہیں. یاد رکھو جنی دیر تک اسی نامناسب طور پر نامناسب کو اپنے اندروں کٹ دئیے نامناسب کو اپنے اندروں کٹ دئیے. اور یاد رکھو بڑے سارے لوگ جڑے نا جتھے مرضی بہ کے روٹی توڑنا شروع کر دیں. جتھے مرضی بہ کے روٹی جڑی ہے نا کہتے چلو یار رسم ہی کرنی ہے نا رسم ہی کرنی ہے نا. بائبل کے اندر کیا لکھا ہے کس جگہ پر کھائیں کس جگہ پر کھائیں اس فصح کو کس جگہ پر کھائیں. یہ لکھا ہے استثنا جب 16:2 کو پڑھتے ہیں لکھا ہے اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے وہی تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فصح کی قربانی چڑھانا. تو فصح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا. یاد رکھو کئی لوگ اپنے گھر چ بیٹھ کرنی شروع کر دیں گے. بائبل کا یہ قانون ہے بھئی جو جگہ خدا نے مقرر کی ہے جو جگہ خدا نے مقرر کی ہے جس کو خدا نے مخصوص کیا ہے جس کو خدا نے چنا ہے جس جگہ پر خدا نے اپنا نام قائم کیا ہے جو جگہ خدا کے گھر کے لیے منتخب ہو گئی ہے اس جگہ پر اس فصح کو کھایا جائے. یسوع مسیح نے کیا ایسا کیا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع مسیح نے فصح پتہ کتنے منائی سے پتہ کسے یسوع مسیح نے دیکھو یسوع مسیح نے شریعت کے کسی قانون کو بھی نہیں توڑا. ایک ریفرنس کو پڑھتے ہیں مقدس مرقس کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 13 سے 16 آیت کے اندر یسوع مسیح نے بھی اس قانون کو اس آئین کو اس حکم کو اپنی زندگی میں پورا کیا. آئی کہنے ایسی آزاد ہو گیا جتنے مرضی بہ کے روٹی توڑی کیا ٹھیک ہے جتنے مرضی جتنے مرضی لوگوں کو دے دیتی. بائبل کا قانون ہے اگر قانون سے چلیں گے تو برکت پائیں گے اگر قانون سے ہٹ جائیں گے تو سزا پائیں گے. یاد رکھیں کلام خدا کے اندر لکھا ہے اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان کھانا. یسوع مسیح وہاں پر جا کر رہا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے. وہ بھلا خانہ تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ فصح منانے والے ہیں. وہ جگہ مخصوص ہو چکی تھی وہ جگہ مقرر ہو چکی تھی. اس جگہ کو یسوع مسیح نے بلیس کر رکھا تھا تاکہ وہاں پر شاگرد اکٹھے ہوں وہاں پر رسول اکٹھے ہوں وہاں پر یسوع مسیح کی یادگاری کو کیا جائے. اس لیے یسوع مسیح نے بھی اسی جگہ کو جو ہے وہ چنا جہاں پر یسوع مسیح نے اس جگہ کو مقرر کیا ہوا تھا. لکھا ہے اس سے کہنا
نا استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہی ہمارے لیے تیاری کرنا۔ بس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے اس سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں اس کا قانون یہ ہے، اس کا آئین یہ ہے، بڑے لفظوں میں موٹے موٹے چند لفظوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس یادگاری کو شامل ہونا، اس یادگاری میں شامل کون ہو سکتا ہے؟ جو کوئی بھی یسوع مسیح میں شامل ہوگا، بپٹائز ہوگا، وہ اس میں شامل ہوگا۔ پھر اس کی تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو سکیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر ہم اسے نہیں کھاتے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ہم لکھا ہے کہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے، یسوع کی قوم سے الگ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بیمار اور کمزور ہو جائیں گے۔ اور جب اس کو کھاتے ہیں، جب یسوع مسیح کے بدن کو اس فضا کو کھاتے ہیں تو لکھا ہے کلام خدا کے اندر یہ وہ روٹی ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، ہمیں ابد تک زندہ رکھتی ہے۔ اور جب ہم سو جائیں گے تو یسوع مسیح آئیں گے تو ہمیں زندہ کریں گے، اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم ہوگا۔ اور اس کو کھانا اس جگہ پر ہے جہاں یسوع مسیح کے قانون کے مطابق یہ جگہ مقرر کر دی جائے اور جگہ مخصوص کی جائے، یعنی خدا کی ہیکل میں، خدا کے چرچ میں، خدا کی جماعت میں۔ اب یاد رکھو ایک اور بڑی خاص بات، اس فسا کو بانٹ کون سکتا ہے؟ اس فسا کو یہ روٹی دے کون سکتا ہے؟ ایویں جنہوں مرضی پڑھ کے چلو جی یسوع مسیح کا بدن، یسوع مسیح کا بدن، یسوع مسیح کا بدن۔ یاد رکھیں اس فسا کو کوئی عام شخص نہیں بانٹ سکتا۔ جو کوئی شخص مخصوص ہو، جو کوئی شخص اڈین ہو، جو کوئی شخص خدمت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو، جو کوئی شخص جو ہے وہ مسح کیا ہوا ہو، وہ اس روٹی کو، اس بدن کو، اس خون کو تقسیم کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں بڑی زبردست بات، بائبل کو پڑھیں، بائبل کے اندر کاہن اس بات کو جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے، کاہن دیتے تھے۔ اور آج خدا کے خادم جو اڈین ہو چکے ہیں وہ اس فضا کو، اس روٹی کو تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ان قانون کے اندر رہیں گے تو برکت پائیں گے، اگر ان قانون سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم بائبل کے مطابق لکھا کہ سزاوار ہوں گے، قصوروار ٹھہریں گے۔ اور اس لیے ہم سب بائبل کے مطابق یسوع مسیح کے خون اور بدن میں جو شفا ہے اس شفا کو رسید کریں اور مناسب طور پر لیں تاکہ ہم یسوع مسیح کے بدن کے خون کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ آمین جی۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ ہاللویا۔ یاد رکھو جی جتنا یسوع مسیح کے بدن کے خون کی عبادت ہوتی ہے ادھر کوئی شخص بھی گھر نہ بیٹھا رہا کرو، سارے کام چھڈ کے چرچ آیا کرو تو یسوع مسیح کا بدن تے خون کھایا تے پیا کرو تاکہ زندگی پاؤ تے ہمیشہ دی پاؤ۔ آمین جی۔ آئیں جی اپنے سر کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔